عرفان صاحب، سپریم کورٹ کے حوالے سے جس طرح کا بینچ بنا تھا، ایک امپریشن یہ تھا کہ جیسے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈیوائیڈڈ ایک سپریم کورٹ کا ایک امپریشن ہے اسے ختم کیا جا سکے، لیکن یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ لا از سو کلیئر کہ کل میرے کچھ پروگرامز ہوئے ہیں، اس پہ لوگوں نے سوال کیے، میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بینچز جو ہیں، یہ جو بینچ 9 رکنی ہے، اللیگلی کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ ایک ایگزسٹنگ لا جس کو لا بننے سے پہلے معطل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو 2 سینئر ججز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر کے اپنی مرضی سے بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا، جس میں ریلیٹیولی اپنے مسلک کے لوگوں کو بھی زیادہ رکھا، اور اس قانون کے کیس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے 8 ججز کے فیصلے کے تحت، جو کہ بالکل خلاف آئین فیصلہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو نام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں اور بڑی کلیئرٹی سے کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح سے قانون کا رستہ جو ہے روکنے کی کوشش کریں، اور ساتھ اپنے ججز بلا لیں، اور موسٹلی وہ ججز آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی سیریس وائلیشن کی ہے چیف جسٹس نے، اور فائز عیسیٰ صاحب کا جو موقف ہے بالکل درست۔ یہ عرفان صاحب، ایک ریمارک بیچ میں آیا تھا آج کی سماعت کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو بینچ بن رہے ہیں میں ان کو بینچ ہی نہیں مان رہا، اور اس کے تو بڑے سیریس ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں، بڑے سنگین قسم کے نتائج آ سکتے ہیں اگر آنے والے چیف جسٹس اس قسم کا ریمارک دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ججز پہ مس کانڈکٹ کے کیسز ہوں گے ان سب پہ، کہ جس طرح سے یعنی پارلیمان کو انہوں نے کہ قانون کو بالکل ہی اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو اوتھ اٹھایا ہوا انہوں نے کہ یہ لا کو پروٹیکٹ کریں گے، پرزرو کریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان اینٹیسپیشن لا بنا بھی نہیں تو کیا معطل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیس بھی نہ لگائیں اور اس کو التوا میں رکھیں، اور یہاں سے اپنے مرضی کے بینچز بنانا شروع کر دیں۔ اور بینچز کے بارے میں جوڈیشل آرڈرز آ چکے ہیں جس میں کہ ججز نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہا کہ یہ 1 مین شو ہے، اور دوسرا کہا ہے کہ جو بینچز بنیں گے وہ آپ کنسنسس سے بنائیں، اور پارلیمان کا قانون بھی اسی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں ود امپیونٹی یہ لاز کو وائلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کی جو آبزرویشنز ہیں انہوں نے بڑا کوشچن ایکسرسائز کیا ہے انہوں نے فائز صاحب نے۔ اگر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر وائلیشنز ہوئی ہیں کہ ان کا یہ جو کوشس ورڈز ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کو کمزور لے یا قانون کو سمجھے کہ قانون کمزور ہے۔ قانون خاص طور پہ جب چیف جسٹس ڈیزگنیٹ قانون کے ساتھ ہو تو قانون جو ہے پھر اپنا رستہ جو ہے وہ خود لیتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عرفان صاحب، میں آپ کی گفتگو ایک اور چینل کے اوپر بھی سن رہا تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ ان 2 ججز نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر کے جو ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور 2 ججز اور بھی ہیں، غالباً آپ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ابھی بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا اس بینچ سے، وہ ابھی بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم از کم بینچ کی فارمیشن سے اس اہم کیس کے اندر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آج کہا ہے کہ میں نے ریکوز نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک اللیگیلٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور اس اللیگیلٹی کی تائید جو ہے وہ میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب بھی کریں گے، آفریدی صاحب بھی کریں گے۔ پر یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو الگ کریں گے، لیکن الگ کرنے سے میری مراد میری بھی ریکوزل اس وقت نہیں تھی، اور اب کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہے کہ اگر بینچ میں بیٹھیں گے بھی تو وہ بہت صحیح اسٹیٹ دیں گے۔ جیسے کہ کچھ کیسز میں پہلے ججز نے، جس طرح 63A کا کیس آیا تھا، تو 2 ججز نے بڑے صاف طور پہ کہا تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن کا جب معاملہ آیا تو وہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے کوشش کی کہ اس کو ری رائٹ کر کے تو سپریم کورٹ ڈیٹ دے دے، کہ سپریم کورٹ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ پھر یہ آڈیو لیک کا معاملہ آیا، اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ کیونکہ ایسی باتیں آئی ہیں جس سے کہ یہ اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ بینچز جو ہیں وہ لاپ سائڈڈ طریقے سے بنائے جا رہے ہیں، تو اس ساری چیز کو بھی پریمپٹ کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کمیشن کو کام سے روک دیا۔ تو یہ ساری چیزیں
ان کے ریپرکشنز ہوں گے، اور بہتر تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بناتے اور اپنی غلطیوں کا تدارک کرتے اور لا کو فالو کرتے، لیکن اب وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال لیا ہے، اور اسی وجہ سے اتنی تعطل ہو رہی ہے ساری۔ میں ایک اور چیز عرفان صاحب جس کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، وہ ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑی حیرانگی ہوئی اس کے اوپر کہ آنے والے چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تقریباً 3 ماہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا۔ ناؤ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ ماضی کے چند چیف جسٹسز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 10 دن 15 دن یا 20 دن پہلے ان کے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، یہ 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ دس از ناٹ انپریسیڈنٹڈ، کیونکہ افتخار چودھری صاحب جب نامزد ہوئے تھے ایز چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس ناظم حسین صدیقی، جی، تو وہ اس سے بھی پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اور یہ جو نوٹیفیکیشن کیا ہے بالکل ضروری تھا، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی قانون کو بالائے طاق رکھ کے، پارلیمان کے تقدس کو بالائے طاق رکھ کے، اور اپنے بردر ججز کو کے فیصلوں کو بھی بالائے طاق رکھ کے ایک ایسا کورس اڈاپٹ کر رہے تھے کہ یہ ضروری تھا میسج دینا۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر صاحب موجود تھے، موجودہ صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دے رہے تھے۔